اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان استمداد عارف از سرچشمہ حیات ابدی او مستغنی شدن او از استمداد او انجذاب از چشمہائی ابہائی بے وفا کہ علامت ذلك التجافی اندار الغرور کہ آدمی چوں برمدد ہائی چشمہا اعتماد کند در طلب چشمہ باقی سست شود چنانچہ حکیم الہی می فرماید ربائی کاریز درون جان تومی باید کز آریہا ترا درے نقشاید یک چشمہ آب از درون خانہ بزاں جوئی کہ از بروں می آید. یعنی عارف کا ابدی زندگی کے سرچشمے سے مدد حاصل کرنے کا بیان اور اس کا بے وفا پانیوں کے چشموں سے جذب کرنے اور مدد حاصل کرنے سے بے نیاز ہونا کہ اس کی علامت دھوکے کے گھر سے جدائی ہے، کیونکہ انسان جب چشموں کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے باقی رہنے والے چشمے کی طلب سست ہو جاتی ہے. چنانچہ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ الہی نامہ میں فرماتے ہیں، اور یہ ربائی ہے، تیری جان میں چشمہ چاہیے کیونکہ مانگے ہوں سے تیرے لیے در نہیں کھلتا ہے. گھر کے اندر پانی کا ایک چشمہ اس نہر سے بہتر ہے جو باہر سے آتی ہے. خوب چشمہ ہے جو چیزوں کی اصل ہے، وہ تجھے ان چشموں سے بے نیاز کر دے گا. گھر کے اندر پانی کا ایک چشمہ اس نہر سے بہتر ہے جو گھر میں نہیں ہے. تو سینکڑوں چشموں سے شربت کھینچ رہا ہے، ان سینکڑوں میں سے جو کم ہو جائے خوشی گھٹ جاتی ہے. جب اندر سے کوئی روشن چشمہ جوش مارتا ہے چشموں کے چرانے سے تو بے نیاز بن جاتا ہے. جب تیری آنکھ کی ٹھنڈک پانی اور مٹی سے ہو تو اس ٹھنڈک کا نتیجہ دل کا درد ہوگا. قلعے میں جب پانی باہر سے آئے تو امن کے زمانے میں کثرت سے ہوگا. جب دشمن اس قلعے کا محاصرہ کر لے تاکہ ان کو خون میں ڈبوئے وہ لشکر پانی کو باہر سے قطع کر دے گا تاکہ قلعے کو ان سے پناہ نہ حاصل ہو. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ بدن کے اجزاء مانگے ہوئے ہیں اور روح عطیہ خداوندی باقی رہنے والی ہے تو انسان کو جسم کے چشموں سے زیادہ روح کے چشمے کو حاصل کرنا چاہیے. چنانچہ عارف باللہ جسم کے چشموں سے فیضیاب ہونے سے زیادہ روح کے چشمے سے فیض حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتا ہے اور اسی لیے وہ دار الغرور یعنی دنیا سے بچتا ہے. کاریز وہ نہر ہے جو کاشتکار زمین کے نیچے سے کھود کر اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ اوپر کے کھیتوں کو وہ پانی دیتی ہے. جو نہر روح کو سیراب کرتی ہے وہ علوم کی اصل ہے، وہ حاصل کر لے گا تو پھر ہوا سے ظاہرہ کے مدرکات سے تو بے نیاز ہو جائے گا. جو چشمہ گھر میں موجود ہو وہ باہر کی نہر سے بہتر ہوتا ہے. چشمہ تو بیرونی چشموں سے لطف حاصل کرتا ہے، اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی آ جائے تو تیری خوشی ناقص ہو جاتی ہے. جب تیرے اندر خوشی کا منبع ہو تو پھر بیرونی اسباب کی ضرورت نہیں رہتی. اگر تجھے آنکھ کی ٹھنڈک کسی آب و گل کے پتلے سے حاصل ہے تو فراق کی صورت میں اس کا انجام درد دل ہے. جس قلعے میں باہر سے پانی آئے تو امن کی حالت میں پانی خوب آتا رہتا ہے، لیکن جب باہر سے دشمن محاصرہ کرتا ہے اور اس نہر کو بند کر دیتا ہے تو تیری حالت تباہ ہو جاتی ہے. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس وقت اندر کا ایک کھارا کنواں باہر کے سینکڑوں میٹھے جیہوں سے اچھا ہوگا. موت کے لشکر اسباب کو کاٹنے والے خزاں کی طرح شاخ اور پتے کاٹنے آتے ہیں. دنیا میں تو ان کو باہر سے مدد نہیں پہنچتی ہے، علاوہ ازیں کہ جان میں یار کے چہرے کی بہار ہو.
اسی لیے زمین کا لقب دھوکے کا گھر ہوا، کیونکہ وہ گزرنے کے دن پاؤں پیچھے کو کھینچ لیتی ہے، اس سے پہلے دائیں اور بائیں دوڑتا پھرتا ہے کہ میں تیرا دکھ چن لوں گا اور کچھ نہ چنا۔ وہ تجھ سے غموں کے وقت کہتا تھا رنج تجھ سے دور ہے اور اس پہاڑ اور 10 پہاڑ درمیان میں ہیں۔ جب رنج کا لشکر آیا میں نے دم سادھا، تجھ سے نہیں کہتا ہے کہ میں نے تجھے دیکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محاصرے کے بعد پھر تیری حالت یہ ہوتی ہے کہ تو اندرونی کھارے پانی کے کنویں کو باہر کی میٹھی سینکڑوں نہروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ موت جب لذت کے سارے خارجی ذرائع ختم کر دے گی تو اب خارجی بہار سے تجھے کوئی نفع نہ ہوگا، صرف وہ بہار باعث لذت ہوگی جو رویے یار سے تجھے حاصل ہوئی۔ چونکہ موت لذت کی دنیاوی ذرائع ختم کر دیتی ہے اور یہ ذرائع تیرا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس لیے دنیا کو دھوکے کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے کو ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں دوڑا پھرتا تھا اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا دکھ درد میں اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ جب موت کے سپاہی تیرا محاصرہ کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی اقرار نہیں کرتا کہ کبھی تیری اس کی جان پہچان بھی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اسی طور پر مثل بیان کی ہے کہ وہ تجھے ہیلوں سے جنگ میں لے آتا ہے، کہ تجھ سے کہتا ہے کہ میں تیرا مددگار ہوں بلا اور جفا اور مشقت میں، کہ میں تیری مدد کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں خطروں میں تیرے آگے دوڑوں گا، خدنگ کے تیر کے وقت میں تیری ڈھال بنوں گا، میں تنگ وقت میں تجھے بچانے والا بنوں گا، میں خوشی میں تیرے اوپر جان قربان کروں گا۔ تو رستم ہے، تو شیر ہے، خبردار مرد بن، ان فریبوں سے اس کے کفر کی جانب لے آتا ہے۔ وہ دھوکے اور مکر اور وفا کا تھیلا جب قدم رکھا خندق میں گر گیا، اس نے ہنسی کے قہقہے کے ساتھ ہونٹ کھولا، ہاں آجا میں تجھ سے امیدیں رکھتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ دیتا ہے جا جا میں تجھ سے بیزار ہوں، تو خدا کے انصاف سے نہ ڈرا، میں ڈرتا ہوں، تو مجھ سے توقع نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود نیکی سے جدا ہوا، تو بھی ان ہیلوں سے کب نجات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خود نیکی سے علیحدہ ہوا، تو بھی ان مکاریوں سے کب چھوٹے گا۔ فاعل اور مفعول گنتی کے دن کالا منہ میں اور ساتھی اور سنسار، یقیناً بھٹکا ہوا اور بھٹکانے والا، فیصلے اور انصاف میں، دوری کے کنویں میں اور برے بستر میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ حالت بیان کی ہے کہ تجھے ہیلے اور تدبیر سے جنگ میں پھنسا دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کروں گا، ہر خطرے میں تجھ سے آگے رہوں گا، تیر چلے گا تو تیری ڈھال بنوں گا، ہر مصیبت کے وقت تیرا مخلص رہوں گا، تجھ پر خوشی خوشی قربان ہو جاؤں گا، تو خود بھی رستم اور شیر ہے، جنگ سے نہ گھبرا۔ شیطان انسان کو اسی طرح کے دھوکے دے کر کفر پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اب جب انسان تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو وہ اس کی ہر حالت پر قہقہے لگاتا ہے۔ انسان اس شیطان کو مدد کے لیے بلاتا ہے تو وہ اس انسان سے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو خدا سے نہ ڈر، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انسان اپنی معذرت میں یہ کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ خیر سے خود جدا تھا اور یہ سب کو بتا گیا تھا، تو نے اس کا کہنا کیوں مانا؟ اب اس معذرت کے ہیلے سے نجات حاصل نہ کر سکے گا۔ بہکانے والا شیطان مفعول جو بہکایا ہوا ہے، یعنی انسان دونوں سزا پائیں گے جس دن نیکیاں اور برائیاں گنی جائیں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
شیطان کو بھی اور اس احمق کو بھی جس کو اس نے فریفتہ کیا نجات اور کامیابی سے صبر کر لینا چاہیے۔ گدھا اور گدھے والا بھی دونوں اس جگہ کیچڑ میں ہیں، یہاں غافل ہیں اور وہاں غائب ہیں، سوائے ان کے جو اس سے لوٹ جائیں، خزاں سے مہربانی کی بہار میں آ جائیں، توبہ کر لیں اور خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کا حکم جان لیں اور وہ بہترین حاکم ہے۔ وہ جب شرمندگی سے رونے کی آواز نکالتے ہیں، گناہگاروں کے رونے سے عرش لرزتا ہے، اس طرح لرزتا ہے جس طرح ماں بچے پر ان کی دستگیری کرتا ہے، اوپر کھینچ لیتا ہے کہ اے لوگو تمہیں خدا نے دھوکے سے بچا لیا، اب مہربانی کا باغ ہے اور اب بخشنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد تمہارا سامان اور مستقل رزق اللہ تعالی کی ہوا سے ہوگا نہ کہ پرنالے سے۔ جب دریا نے واسطوں پر رشک کیا، مچھلی کی طرح پیاسے نے مشک چھوڑ دی۔ شہزادوں کا قصہ پیش کر، کیونکہ یہ مضمون حد امکان سے باہر ہے، یہ بات خاتمہ نہیں رکھتی، پھر چل شہزادوں کے احوال کی جانب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس شخص کے علاوہ جس کو شیطان نے گمراہ کیا لیکن اس نے پھر توبہ کر لی، یعنی توبہ کے بعد نیک کام کرنے لگیں، جب گناہگار ندامت سے روتا ہے تو عرش اس طرح سے کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے پر کانپتی ہے۔ ماں محبت میں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہگار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تجھ پر رب غفور نے رحم کر دیا، تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا ہے۔ اب رزق بغیر محنت کے ملے گا۔ جب حضرت حق اپنے محبوب کے لیے وسائط کو پسند نہیں کرتا تو بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے، اور وہ محبوب بھی مشق یعنی اسباب کو ترک کر کے دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شہزادوں کا قصہ بیان کرو، اس لیے کہ مضمون توکل اور دنیا کا دارالغرور ہونا پورا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رواں شدن ہر سہ شہزادہ در ممالک پدر، بعد از ودا کردن ایشاں شاہراہ او اعادہ کردن شاہ وقت ودا، وصیت را کہ بقلعہ ہوش ربا نروید، یعنی تینوں شہزادوں کا باپ کے ممالک میں روانہ ہونا اور ان کا شاہ کو رخصت کرنے کے بعد اور شاہ کا وصیت کو دہرانا کہ ہوش اڑانے والے قلعے میں نہ جانا۔ تینوں لڑکوں نے راستے کا پختہ ارادہ کر لیا، سفر کے طریقے پر باپ کے ممالک کی جانب، اس کے شہروں اور قلعوں کے دورے میں، دفتر اور آمدنی کی تدبیر کے لیے۔ ارادہ سفر کے وقت انہوں نے بادشاہ سے اجازت چاہی، چونکہ اس نے نیت پختہ دیکھی، ان کو اجازت دے دی، انہوں نے شاہ کی دست بوسی کی اور رخصت کیا۔ پھر حاکم شاہ نے ان سے کہا جہاں تمہیں دل لے جائے ارادہ کر لو، اللہ کی حفاظت میں خوش ہوتے ہوئے روانہ ہو جاؤ، سوائے اس ایک قلعے کے جس کا نام ہوش ربا ہے، وہ تاجداروں پر قبا تنگ کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے اس تصویروں والے قلعے سے دور رہنا اور خطرے سے ڈرنا، اس کی روح اور پشت اور برجیاں اور چھت اور فرش سب تصویر اور نقش اور صورت ہیں، زلیخا کے تصویروں سے بھرے حجرے کی طرح، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر قصد کے ان پر نظر کریں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جانب نہ دیکھتے تھے۔ اس مکار نے گھر کو اپنی تصویروں سے بھر دیا تاکہ وہ خوبصورت رخ والا جس طرف بھی دیکھے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھ لے۔ روشن آنکھ والوں کے لیے یکتا خدا نے 6 جانبوں کو دلائل کا مظہر بنایا ہے،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تینوں شہزادوں نے ملکی انتظام کے لیے سفر کا ارادہ کر لیا، جس کی اطاعت کی جائے، یعنی سردار اور حاکم، اس کو مطاع کہا ہے۔ بادشاہ نے وصیت کی کہ بس ہوشربا قلعے میں نہ جانا، خدا سے ڈرو۔ بہت سے بادشاہ اس تصویر کو دیکھ کر، جس کی وہ تصویر ہے، اس پر عاشق ہو کر پریشان ہوئے ہیں۔ اس قلعے میں ہر جگہ پر تصویریں ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے اپنی تصاویر محل میں جگہ جگہ لگا دی تھیں تاکہ ان کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا پر عاشق ہو جائیں۔ وہ زلیخا کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عفت کی وجہ سے زلیخا پر نظر نہ ڈالتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ وہ جس حیوان اور بڑھنے والے کو دیکھیں خدائی حسن کے باغوں سے غذا پائیں۔ اسی لیے اس گروہ سے اس نے فرمایا، تم جس طرف بھی رخ کرو اس کا چہرہ ہے۔ وہ اگر پیاس میں پیالے سے پانی پیتے ہیں، پانی کے اندر خدا کو دیکھنے والے ہیں۔ جو عاشق نہیں ہے وہ پانی میں اے صاحب نظر اپنی صورت دیکھتا ہے۔ عاشق کی صورت جب اس میں فانی ہو گئی تو بتا وہ پانی میں کس کو دیکھتا ہے۔ وہ حور کے چہرے میں اللہ تعالی کا حسن دیکھتے ہیں۔ غیور کی کارسازی کی وجہ سے جس طرح چاند پانی میں، اس کی غیرت عاشق اور صادق پر ہے، اس کی غیرت شیطان اور چوپائے پر نہیں ہے۔ شیطان اگر عاشق ہو گیا اس نے بھی بازی جیت لی، وہ جبرائیل بن گیا اور وہ شیطان مر گیا۔ شیطان مسلمان ہو گیا۔ اس جگہ ظاہر ہوا کہ یزید اس کی مہربانی سے بایزید رحمت اللہ علیہ ہو گیا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ اے گروہ، خبردار، اس قلعے سے چہروں کو محفوظ رکھنا۔ خبردار ایسا نہ ہو کہ ہوس تمہیں بھٹکا دے کہ تم ہمیشہ کے لیے بدبختی میں جا گرو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب عارفین کائنات میں کمال قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عارفوں کی جماعت سے کہا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو گے تمہیں ہمارا جلوہ نظر آئے گا۔ عارف پانی کے کٹورے میں حق تعالی کو دیکھتا ہے، غیر عارف پانی کے کٹورے میں اپنی صورت دیکھتا ہے۔ لیکن عارف جبکہ اپنی ذات کو حق تعالی میں فنا کر چکا ہے تو جو کچھ کٹورے میں نظر آ رہا ہے وہ اس کے چہرے کا عکس نہیں ہے بلکہ حق تعالی کا عکس ہے۔ حسین حور کا دیدار بھی ان کا مقصود نہیں بلکہ اس میں بھی حسن حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ چاند کا عاشق پانی کے اندر نظر کرتا ہے تو اس کا مقصد چاند کا عکس دیکھنا ہے جو پانی میں ہے۔ عارف چونکہ محبوب حق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ غیر پر نظر نہ کرے۔ شیطان اور جانور بھی پانی میں خود اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، وہاں غیرت حق آڑے نہیں آتی کہ وہ اپنے چہرے کے بجائے خدا کا چہرہ دیکھیں۔ شیطان صفت اگر توبہ کر کے عاشق خدا بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کے بارے میں ارشاد ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ إِعَانَتِي فَأَسْلِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی یہی معنی ہے کہ اگر شیطان توبہ کر لے تو عارف بن جاتا ہے اور یزید جیسا ظالم بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادوں سے کہا کہ ہوس تمہیں ہوشربا قلعے کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے ورنہ ابدی بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
خطرے سے بچنا فرض ہے، مجھ سے بے غرض بات سن لو، کشادگی کی طلب میں سر کی عقل کا تیز ہونا بہتر ہے، مصیبت کی کمین گاہ سے پرہیز بہتر ہے۔ اگر وہ باپ یہ بات نہ کہتا اور اگر اس قلعے سے بچنے کا حکم نہ دیتا، اس قلعے کی جانب ان کی جماعت خود نہ جاتی، خود ہی اس طرف ان کا میلان نہ ہوتا، کیونکہ وہ مشہور نہ تھا اور بہت غیر آباد تھا، قلعوں اور راستوں سے دور تھا۔ چونکہ اس نے منع کیا، ان کا دل اس گفتگو سے ہوس اور خیال کے کوچے میں پڑ گیا۔ اس ممانعت سے ان کے دل میں رغبت پیدا ہو گئی کہ اس کے راز کی کھوج لگانی چاہیے۔ کون ہے جو روکی ہوئی چیز سے رک جائے جبکہ انسان ممنوع چیز پر حریص ہے؟ متقیوں پر ممانعت مبغوض بنانا ہوئی، خواہش نفسانی والوں پر ممانعت ترغیب بنی۔ پس ازیں یغوی بہی قومن کثیر، ہم ازیں یہدی بہی قلبن خبیر۔ پس اسی لیے ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، نیز اسی لیے ہے باخبر دل کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے۔ ہلا ہوا کبوتر بانس سے کب اڑتا ہے، بلکہ اس بانس سے ہوائی کبوتر بھڑکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم خدمتیں کریں گے، ہم نے سنا اور ہم نے مانا پر عمل کریں گے، آپ کے حکم سے روگدانی نہ کریں گے، آپ کے احسان سے غفلت کفر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے غرض بات مخلصانہ ہوتی ہے، جس طرح خوشی کی جستجو ضروری ہے، مصیبت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بادشاہ ان کو نصیحت نہ کرتا اور قلعے میں جانے سے نہ روکتا تو ان کا اس قلعے کی جانب میلان نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ جاتے۔ چونکہ وہ قلعہ کوئی مشہور قلعہ نہ تھا تو ان کو وہاں جانے کا خیال بھی نہ آتا۔ چونکہ شاہ نے منع کیا، اس لیے ان کو اس قلعے میں جا کر راز معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ ایسے لوگ کم ہیں جو ممنوع چیز سے رکیں، کیونکہ انسان ممنوع چیز کا اور حریص ہو جاتا ہے۔ جو متقی ہیں اور وہ کم ہیں، ان کے لیے ممانعت اس چیز سے بغض کا سبب بن جاتی ہے، اور جو خواہش کے بندے ہیں اور وہ بہت ہیں، ان کے لیے ممانعت اور آمادگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی صفت یہ ہے کہ بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے قلب بیدار اور باخبر ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ بانس کی چھڑ ہلانے سے پالتو کبوتر گھر واپس آ جاتے ہیں، جنگلی کبوتر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کی دو خاصیتیں ہیں۔ شہزادوں نے شاہ سے کہا ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ محسن ہیں اور محسن سے غفلت کفر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ کہنا اور خدا کی تسبیح اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ان سے جدا تھی۔ انشاءاللہ کہنے اور لپٹی ہوئی احتیاط کا ذکر مثنوی کے شروع میں کیا گیا ہے۔ اگر 100 کتابیں بھی ہیں تو ایک باپ کے سوا کچھ نہیں، 100 جانبوں کا مقصد محراب کے سوا کچھ نہیں۔ ان راستوں کا منتہا ایک گھر ہے، یہ ہزاروں بالیں ایک دانے کی ہیں، قسم قسم کی لاکھوں کھانے کی چیزیں غور کرنے سے سب ایک چیز ہیں۔ جب تو ایک سے پورا سیر ہو جائے تو تیرے دل میں 50 کھانے بے وقت ہو گئے۔ تو بھوک میں بھینگا ہو رہا تھا کہ تو ایک کو لاکھوں سمجھ رہا تھا۔ ہم نے اس لونڈی کی بیماری کی بات کہی تھی اور طبیبوں اور سمجھ کی کمی کی بھی کہ وہ طبیب بے رسی کے گھوڑے کی طرح سوال سے غافل اور بے بہرا تھے۔ ان کا تالو لگام کے جھٹکوں سے زخمی ہے، ان کے سم قدم پھرنے سے زخمی ہیں۔ وہ واقف نہ ہوئے کہ اب ہماری کمر پر استادی دکھانے والا چست سدھانے والا ہے۔ اس لگام سے ہمارے سر کا چکراؤ نہیں ہے سوائے کامیاب سوار کے تصرف کی وجہ سے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان شہزادوں نے اطاعت کا وعدہ تو کیا اور اللہ کو یاد کر کے انشاءاللہ نہ کہا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ انشاءاللہ اور احتیاط کی باتیں ہم پہلے دفتر میں بیان کر چکے ہیں۔ پہلا دفتر اور یہ دفتر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، وہاں کی تفصیل یہاں کافی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ایک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ سب متحد ہیں۔ جب سب راستے ایک مکان تک پہنچتے ہوں تو باوجود تعدد کے ان میں بھی اتحاد ہے۔ جو بالیں ایک دانے سے پیدا ہوئی ہیں وہ بھی متحد ہیں۔ کھانے کی لاکھوں چیزوں میں اتحاد ہے، اسی اتحاد کا نتیجہ ہے کہ ایک چیز سے پیٹ بھر جائے تو بقیہ کھانوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ بھوک میں انسان غلطی سے ان کو جداگانہ سمجھتا ہے۔ جب انشاءاللہ نہ کہنے اور اسباب پر اعتماد کرنے کی بات کہی تھی تو لڑکی کا قصہ اور طبیبوں کی بے وقوفی یعنی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بات کہی تھی۔ وہ طبیب متصرف حقیقی سے ایسے ہی غافل تھے جیسا کہ بے سوار کا گھوڑا سوار سے غافل ہوتا ہے، حالانکہ خدا کے تصرفات ان پر جاری تھے۔ یہ اس سے غافل تھے کہ ان پر سدھانے والا سوار ہے۔ اپنے حالات سے ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کوئی متصرف ذات ان پر مسلط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم پھول کے لیے باغوں کی جانب گئے، وہ پھول نظر آیا اور وہ کانٹا تھا۔ ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ عقل سے کہتے ہمارے گلے پر کون لاتیں مار رہا ہے۔ وہ طبیب سب کے غلام اس طرح اللہ تعالی کی تدبیر سے پردے میں ہو گئے۔ اگر تو استبل میں بیل باندھ دے پھر تو بیل کی جگہ گدھا پائے، سوئے ہوئے کی طرح کا تغافل گدھے پن سے ہوگا کہ تو تلاش نہ کرے کہ یہ چھپی کاریگری کرنے والا کون ہے، خود نہیں کہتا کہ یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے۔ وہ ظاہر نہیں ہے، شاید وہ آسمانی ہے۔ تو نے داہنی جانب تیر چلایا، تو نے دیکھا تیرا تیر بائیں جانب گیا۔ تو شکار میں ایک ہرن کی طرف دوڑا، تو نے اپنے آپ کو سور کا شکار بنا لیا۔ کوئی لوٹنے کے لیے نفع کی طرف دوڑا، نفع نہ ہوا اور قید میں پھنس گیا۔ دوسروں کے لیے کنویں کھودے تھے، ان میں اپنے آپ کو گرا ہوا دیکھا۔ جب تجھے خدا نے سب میں ناکام کر دیا تو سبب سے تو بدگمان کیوں نہ ہوا؟ بہت سے آدمی ایک کمائی سے شاہ بنے، دوسرا اس کمائی سے ننگا ہو گیا۔ بہت سے عورتوں کے نکاح سے قارون ہو گئے، بہت سے عورتوں کی نکاح سے قرضدار ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسباب کے خلاف کون سی ذات متصرف ہے۔ یہ بھی خدا کا تصرف ہے کہ یہ طبیب محض اسباب کے بندے بن گئے ہیں۔ واقعات کی ترتیب کے بعد جب خلاف واقعہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر کوئی نہ سوچے تو پھر وہ خود گدھا ہے۔ ان حالات میں اس کو ایک مخفی متصرف کا قائل ہو جانا چاہیے۔ انسان اپنے ارادے سے تیر دائیں جانب چلاتا ہے اور وہ بائیں جانب جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارادہ ہرن کا شکار کرتا ہے اور خود سور کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ انسان نفع کی کوشش کرتا ہے اور بجائے نفع کے نقصان حاصل ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ انسان دوسرے کے لیے کنویں کھودتا ہے اور خود اس میں گر جاتا ہے۔ انسان ایک مقصد کے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر اس کو مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے تو اسباب سے بدظن کیوں نہیں ہوتا؟ ایک ہی سبب ہے جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کسی کو ایسا راس آتا ہے کہ وہ اس کے عروج کا سبب بنتا ہے، دوسرے کے لیے وہی تباہ کن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو سبب گدھے کی دم کی طرح گھومتا ہے، تو اس پر بھروسہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ تو سبب گدھے کی دم کی طرح گھومتا ہے، تو اس پر بھروسہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ سبب اختیار کرنے میں بھی بہادر نہ بن، کیونکہ اس کے نیچے بہت سی آفتیں پوشیدہ ہیں۔ استثناء کا راز یہی احتیاط اور بچاؤ ہے، اس لیے کہ یہ تقدیر گدھے کو بکری دکھا دیتی ہے جس کی آنکھیں بند کر دیں اگرچہ سیانہ ہو، بھینگے پن سے اس کی 2 آنکھوں میں گدھا بکری ہے۔ جب اللہ تعالی بینائیوں کو پلٹنے والا ہے، وہ دل اور خیالات کو پلٹ دیتا ہے۔ تو کنویں کو ایک عمدہ گھر دیکھتا ہے، تو جال کو تازہ دانہ دیکھتا ہے۔ بدر والوں کی دونوں آنکھوں میں مشرکوں کو کم دکھایا تاکہ وہ وقت نہ کریں۔ یہ صوف فستائیت نہیں ہے، خدا کا تصرف ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ حقائق کہاں ہیں۔ جو شخص حقیقتوں کا انکار کرتا ہے وہ بالکلیہ خیال کے چکر کاٹتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ خیال سمجھنا بھی تیرا خیال ہوگا، آنکھیں مل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی سبب کے مختلف نتیجے اور تاثرات ہیں، لہذا اسباب پر بھروسہ مناسب نہیں ہے۔ سبب کو اختیار بھی کر لے تو اس کو مستقل مؤثر نہ سمجھ اور غیر ضروری اسباب اختیار نہ کر، اس لیے کہ وہی سبب جس کو تو راحت کا سبب سمجھتا ہے مصیبت بھی لا سکتا ہے۔ وہ گدھے کی دم کی طرح گھومتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا راز یہی ہے کہ اس سبب کی تاثیر کو انشاءاللہ کے حوالے کر دینا ہے، اس لیے کہ اگر مشیت خداوندی نہ ہو تو پھر انسان گدھے کو بکری سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہوا سے ظاہری کو بدل سکتا ہے۔ تو فکر کی تبدیلی تو بہت آسان ہے، اس میں از خود بھی غلطی کا زیادہ امکان ہے۔ اللہ تعالی انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے، وہ کنویں کو عمدہ گھر اور جال کا دانہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی نگاہ میں جنگ بدر کے اندر مخالفوں کی مقدار کم کر کے دکھا دی تاکہ وہ صحابہ کی نگاہ میں بے قدر ہو جائیں اور بہادری سے لڑیں۔ صوف فستائی فرقہ تو حقیقت کا ہی انکار کرتا ہے اور ہر چیز کو محض خیالی سمجھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تبدیلی حقیقت کا انکار نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ حقائق تو موجود ہیں اور وہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ صوف فستائی حقیقت کا انکار کرتا ہے اور ہر چیز کو خیال محض قرار دیتا ہے۔ اگر وہ صحیح معنی میں اس کا قائل ہے تو اس اپنے عقیدے اور خیال کو بھی خیال محض اور غیر حقیقی سمجھنا چاہیے۔ یہ اس کی آنکھ کی غلطی ہے، وہ آنکھ کو ملے اور دیکھے تو حقیقت نظر آ جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتنے پسرانے سلطان سوئی قلعہ بحکم آن کا الانسان حریص علی ما منع، یعنی بادشاہ کے لڑکوں کا قلعے کی جانب جانا، اس لیے کہ انسان جس چیز سے روکا جائے اس کا لالچی ہو جاتا ہے۔ ماں بندگی خویش نمودیم او لیکن خوے بدے تو بندہ ندانست خریدن، ہما وسیعت ہائے پدر زیر پا نہادند تا در چاہے بلا افتادند، امی گفت ایشاں را نفوس لواما علم یاتکم نذیر، و ایشاں گریاں او پشیمان می گفتند لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، یعنی ہم نے اپنی غلامی دکھائی لیکن
تیری بد عادت غلام کو خریدنا نہ جانی۔ ان سب نے باپ کی نصیحت کو پامال کر دیا، یہاں تک کہ مصیبت کے گڑھے میں گر گئے اور ان سے لوامہ نفوس کہہ رہے تھے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ اور وہ روتے ہوئے اور شرمندہ کہہ رہے تھے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ بات خاتمہ نہیں رکھتی ہے۔ اس فریق نے اس قلعے کی راہ اختیار کر لی، ممنوع گیہوں کے درخت کے پاس جا پہنچے، مخلصوں کے احاطے سے باہر نکل گئے، چونکہ اس کے منع کرنے اور ممانعت سے بہت گرم ہو گئے تھے۔ اس قلعے کی جانب سر ابھارا، برگزیدہ شاہ کے قول کے برخلاف، صبر کو پھونکنے والے، ہوش کو اڑانے والے قلعے کی جانب ناصح عقل کے برخلاف پہنچ گئے، دن سے اندھیری رات کی جانب مڑ گئے۔ اس حسین تصویروں والے قلعے میں 5 دروازے دریا کی جانب اور 5 خشکی کی جانب تھے، ان میں سے 5 رنگ و بو کے ظاہر حس کی طرح تھے، ان میں سے 5 باطن حس کی طرح، راز کو تلاش کرنے والے ان ہزاروں صورتوں اور نقش و نگار کی وجہ سے ادھر ادھر خوش خوش بے قرار آ جا رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ کی جانب سے نگاہ اور دل کی تبدیلی کا بیان ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ممنوع گیہوں کے پودے کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی طرح یہ شہزادے ممنوع قلعے میں جا پہنچے، بادشاہ کے مخلص اور فرما برداروں کے مسکن سے جدا ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ سے ان کا شوق اور تیز ہو گیا تھا۔ اس ہوشربا تصویروں والے قلعے کے 5 در دریا کی جانب کھلتے تھے تاکہ آنے والا دریائی سفر سے اس میں بسہولت داخل ہو سکے، اور 5 دروازے خشکی کی طرف کھلتے تھے تاکہ خشکی کا مسافر آرام سے داخل ہو سکے۔ 5 در کو انسان کے ظاہری حواس کی طرح سمجھو، 5 در کو باطنی حواس کی طرح۔ انسان انہی حواس کے مدرکات سے بسا اوقات مسلوب العقل ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دروازوں سے داخل ہونے والا مسلوب العقل ہو جاتا تھا۔ اس قلعے کی ان ہزاروں تصویروں کو وہ خوشی خوشی دیکھتے پھر رہے تھے، اور کسی ایک کو دیکھنے کے لیے ان میں قرار نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، صورتوں کے ان پیالوں سے مست نہ ہو تاکہ تو بت تراش اور بت پرست نہ بنے، صورتوں کے پیالوں سے گزر جا، نہ ٹھہر، شراب جام میں ہے لیکن جام سے نہیں ہے۔ شراب بخشنے والے کی جانب چوڑے کان کھول تاکہ اس جانب سے آواز اور شور سن تجھے دم بدم آواز آئے گی، جب شراب آئے گی جام کی کمی نہ ہوگی۔ اے آدم علیہ السلام، میرے دل پسند معنی کو تلاش کر، گیہوں کے چھلکے اور صورت کو چھوڑ۔ جب خلیل اللہ کے لیے ریت آٹا ہو گیا، اے بزرگ جان جا کہ گیہوں جداگانہ چیز ہے، صورت بے صورت سے وجود میں آئی ہے، جیسے کہ دھواں آگ سے پیدا ہوا ہے۔ خیال میں مصور چیز کا چھوٹا سا عیب یہ ہے، جب تو اس کو پے در پے دیکھے گا وہ ملال پیدا کر دے گا۔ بے صورت تیرے اندر محض حیرت پیدا کرتا ہے، بے آلے سے سینکڑوں قسم کے آلے پیدا ہوتے ہیں، وہ بغیر ہاتھ کے ہاتھوں کو مرکب کرتا ہے۔ روح اور روح آدمی کو مصور بناتی ہے، جس طرح ہجر اور وصال سے دل میں قسم قسم کے خیالات مرکب ہوتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ تصویروں کے پیالوں سے پی کر مست نہ بن، ورنہ تو بھی بت تراش اور بت پرست کی طرح ہو جائے گا، جس کا تعلق محض صورت سے ہے۔ بے شک ان صورتوں کا حسن بھی شراب کی سی مستی پیدا کر دیتا ہے، لیکن وہ حسن ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار حسن ہے۔ تجھے اصل حسن اور ان کو حسن
حسن عطا کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس ذات نے ان صورتوں کے جام میں شراب حسن بھری ہے اس کی طرف توجہ کر، پھر تجھے قلبی واردات محسوس ہوں گی۔ جب وہ شراب عشق حاصل ہو جائے گی پھر تو کسی صورت کا پابند نہ رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر معلوم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے بنی آدم علیہ السلام کو خطاب ہے کہ حقیقت کے طالب بنو اور صورت سے قطع نظر کرو۔ صورت بے معنی ہے، گیہوں کی صورت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریت سے آٹا حاصل ہوا۔ صورت کی علت بے صورت ذات ہے، لہذا توجہ کے قابل علت ہے۔ دھوئیں کی علت آگ ہے، لہذا وہ اصل ہے۔ صورت تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مصور خیال بار بار آتا ہے تو وہ اس سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ جب تو ذات سے صورت کی طرف توجہ کر لے گا تو ملال نہیں بلکہ طبیعت میں حیرت پیدا ہوگی جو مزید توجہ اور کھوج کا سبب بنتی ہے۔ اس بے آلت اور بے صورت ذات سے ہزارہا قسم کی صورت اور آلہ والے پیدا ہوتے ہیں، لہذا وہ اصل ہے۔ جو ذات ہاتھ سے منزہ ہے اس نے کروڑوں ہاتھ بنا دیے۔ روح الروح یعنی ذات خداوندی نے آدمی کو مصور پیدا فرمایا تو اصل وہ ہے۔ مصور میں اس طرح مؤثر ہے جس طرح ہجر و وصال طرح طرح کے خیالات کا مصور ہے، اور وہ خود غیر مصور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ مؤثر اثر کے ساتھ کوئی مناسبت رکھتا ہے؟ آواز اور رونا رنج سے کوئی مشابہت رکھتا ہے؟ رونے کی صورت ہے، رنج بے صورت ہے۔ لوگ اس رنج سے ہاتھ چباتے ہیں جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ اے دلیل بیان کرنے والے، یہ مثال مناسب نہیں ہے، سمجھانے کی تدبیر کے لیے ایک نادار کی کوشش ہے۔ بے صورت کی کاریگری صورت بناتی ہے، جسم کو حواس اور آلے کے پیدا کرتی ہے تاکہ اپنے موافق جو بھی صورت ہو جسم کو اچھی اور بری میں لے آئے۔ نعمت کی صورت ہو تو شکر گزار بن جاتا ہے، تاخیر کی صورت ہو تو صابر بن جاتا ہے، رحم کی صورت ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، رنج کی صورت ہو تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، کسی شہر کی صورت ہو تو وہ سفر اختیار کرتا ہے، تیر کی صورت ہو تو وہ ڈھال سنبھالتا ہے، حسینوں کی صورت ہو تو عیش کرتا ہے، غیبی صورت ہو تو خلوت اختیار کرتا ہے، ضرورت کی صورت کمائی کی طرف لاتی ہے، قوت بازو کی صورت چھیننا پیدا کرتی ہے۔ یہ حد اور اندازوں سے باہر ہے، مختلف خیال سے کام کرانے والا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مؤثر اور اثر میں مشابہت ضروری نہیں ہے۔ ضرر اور تکلیف رونے اور چلانے کا مؤثر ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نوحہ اور رونا ایک مصور چیز ہے اور ضرر ایک اضافی چیز ہے جو مصور نہیں ہے۔ انسان رنج سے ہاتھ چباتا ہے، ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حق تعالی جو کہ مؤثر ہے اور کائنات جو کہ اس کا اثر ہے، اس کی یہ مثالیں ناقص ہیں، محض سمجھانے کے لیے ایک ایسے شخص کی کوشش ہے جو اس کی صحیح مثال دینے پر قادر نہیں ہے۔ ذات بے صورت یہ صورتیں حواس کے پیدا فرما دیتی ہیں۔ اللہ نے ان صورتوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صورت اپنے مناسب حال انسانی جسم سے نیکی اور بدی کرے۔ اگر وہ نعمت کی صورت ہے تو جسم سے شکر گزاری کراتی ہے، اگر وہ صورت مہلت اور دیر کی ہے تو انسانی جسم سے صبر کراتی ہے، اگر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی رحم کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے، رنج کی صورت ہو تو وہ نالاں ہوتا ہے
کسی شہر کی صورت ہو تو نتیجہ سفر ہوتا ہے، اگر تیر کی صورت ہو تو ڈھال سنبھالتا ہے، اگر خیال میں حسینوں کی صورت آتی ہے تو ان سے خوش وقتی کرتا ہے، اگر غیبی تجلیات کی صورت خیال میں آتی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، کسی ضرورت اور احتیاج کی صورت آ جاتی ہے تو کمائی کرتا ہے، اپنی طاقت کی صورت خیال میں آتی ہے تو لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے۔ یہ بات کے قسم قسم کے خیالات فعل کے داعی بنتے ہیں، شمار سے باہر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لامحدود مذاہب اور پیشے سب خیالات کی صورت کا سایہ ہیں۔ کوئی قوم اچھی خاصی بالا خانہ پر کھڑی ہے، ہر ایک کا زمین پر سایہ دیکھ لے۔ فکر کی صورت بلند بالا خانے پر ہے اور وہ عمل سایہ کی طرح اعضاء پر ظاہر ہے۔ عمل اعضاء پر ہے اور فکر پوشیدہ ہے، لیکن تاثیر اور میل میں دونوں اکٹھے ہیں۔ وہ صورتیں جو مجلس میں خوشی کی جام کے ہیں، ان کا نتیجہ بے خودی اور بے ہوشی ہے۔ مرد اور عورت اور مذاق اور ہم بستری کی صورت جمع کے وقت اس کا نتیجہ مدہوشی ہے۔ نان و نمک کی صورت جو نعمت ہے اس کا نتیجہ بے صورت طاقت ہے۔ میدان جنگ میں تلوار اور ڈھال کی صورت اس کا اثر فتح مندی ہے جو بے صورت ہے۔ مدرسہ اور متعلقات اور ان کی صورتیں جب علم سے وابستہ ہو گئیں وہ شے بن گئیں یعنی موجود ہو گئیں۔ یہ صورتیں بے صورت اور غلام کی طرح ہیں۔ تو انعام دینے والے کے انکار میں کیوں ہے؟ تو انعام دینے والے کے انکار میں کیوں ہیں؟ تو صورتیں بے صورت کی غلام ہیں، اس کے سامنے اگیں اور اس کے انکار میں مبتلا ہو گئیں۔ یہ صورتیں بے صورت سے وجود رکھتی ہیں، تو اپنے وجود عطا کرنے والے سے ان کا انکار کیا ہے؟ اس کا انکار خود اسی سے موجود ہوتا ہے، اس کا یہ کام خود اس کے عکس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کے مذہب اور پیشے بھی خیالات کے پیداوار ہیں۔ خیالات کی سبب ہونے کی اور افعال کے مسبب ہونے کی مثال یہ سمجھو کہ کچھ لوگ بالا خانے پر ہوں اور ان کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو۔ خیال کی صورت دماغ کے بالا خانے پر ہے اور عمل سایہ کی طرح اعضاء پر ہے۔ عمل کا تعلق اعضاء سے ہے اور خیال دماغ میں پوشیدہ ہے، لیکن دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ عمل کے ساتھ وہ خیال بھی موجود رہتا ہے۔ جام خوشی سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا اثر اور نتیجہ بے ہوشی اور بے خودی ہے۔ مرد اور عورت اور جمع کے تصور سے جمع کے وقت مدہوشی طاری ہوتی ہے۔ غذاؤں کی صورت کا نتیجہ بے صورت قوت ہے۔ میدان جنگ میں تلوار اور ڈھال کی صورت کی علت غائی بے صورت کامیابی ہے۔ مدرسہ اور اس سے متعلقات کی صورتیں علم و دانش سے متعلق ہوئیں تو وہ بے صورت علم موجود ہو گیا۔ جب یہ صورتیں ایک ذات بے صورت کے تابع ہیں تو یہ صورتیں یعنی دہریے اس کے منکر کیوں ہیں؟ یہ بے صورت جبکہ ان صورتوں کا سبب اور علت ہے تو اس سے پیدا ہو کر اس کی منکر کیوں ہے؟ وہ بے صورت ان صورتوں کا موجد ہے، پھر یہ صورتیں اس کا کیوں انکار کرتی ہیں؟ منکر کا انکار خود اس بے صورت کا اثر ہے، تو پھر یہ منکر اس کے وجود کا کیوں منکر ہے؟ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر مکان کی چھت اور دیوار کی صورت معمار کی فکر کا سایہ سمجھ، اگرچہ سوچنے کی جگہ میں پتھر اور لکڑی اور اینٹ ظاہر نہیں ہے۔ فاعل مطلق یقیناً بے صورت ہے۔
صورت اس کے ہاتھ میں آلے کی طرح ہے۔ کبھی کبھی وہ بے صورت پردہ غیب سے صورتوں والوں کے لیے کرم سے رونمائی کر دیتا ہے تاکہ ہر صورت اس سے مدد حاصل کرے کمال و جمال اور قدرت سے۔ پھر جب بے صورت نے رخ چھپا لیا وہ لوگ بھیک کے لیے رنگ و بو میں آ گئے۔ ایک صورت دوسری صورت سے کمال اگر ڈھونڈے وہ عین گمراہی ہوگی، علاوہ اس صورت کے جو شیر نے پیدا کر دی ہے۔ محبت نے اس کو رہنمائی کے قابل کر دیا تو اے بے ہنر تو کیا پیش کرتا ہے اپنی ضرورت دوسرے ضرورت مند کی طرف؟ جب صورتیں قید ہیں خدا پر اطلاق نہ کر، صورت کا گمان نہ کر، اس کو تشبیہ کے ذریعے تلاش نہ کر، زاری میں تلاش کر اور اپنے آپ کو فنا کرنے میں، کیونکہ سوچنے سے صورتوں کے علاوہ کچھ سامنے نہ آئے گا۔ اگر تجھے بغیر صورت کے انبساط نہ ہو تو جو صورت تیرے اندر بغیر تیرے پیدا ہو وہ بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مکان کی صورت یہ معمار کے خیال کا اثر ہے، اگرچہ اس معمار کے ذہن کے اندر مکان کے اجزاء موجود نہیں ہیں۔ تمام دلائل کا نتیجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو پیدا کرنے والا بے صورت ہے اور یہ صورتیں اس کے لیے بمنزلہ اعلیٰ کے ہیں۔ کبھی وہ بے صورت اپنی تجلیات بھی رونما کر دیتا ہے، اس تجلی سے مقصود کمال اور جمال اور قدرت کا افاضہ ہے۔ پھر جب وہ تجلی غائب ہو جاتی ہے تو لوازم بشریت ابھر آتے ہیں۔ کمال تو بے صورت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک صورت دوسری صورت سے کمال کی طالب ہو تو گمراہی ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ جن کو خدا نے رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے ان سے کمال کی طلب کی جا سکتی ہے، ورنہ صورت خود محتاج ہے، اس پر احتیاج کو پیش کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ جب صورتیں بے صورت کی غلام ہیں تو اس بے صورت پر صورت کا گمان نہ کر اور مشتبہ فرقے کی طرح تشبیہوں کے ذریعے اس کی تلاش نہ کر۔ اس بے صورت کو صورتوں سے تلاش نہیں کیا جا سکتا جبکہ فنا اور تضرع و زاری کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سوچنے اور تفکر سے صورتیں ہی خیال میں آتی ہیں اور وہ بے صورت ہے۔ اگر مجاہدے سے بھی بغیر صورت کے اس کا تصور نہیں ہوتا تو پھر تیرے تصور کے لیے بغیر جو اس کی صورت سامنے آئے اس سے سہارا پکڑ لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شہر کی صورت تو جہاں جاتا ہے، اے سیراب تجھے بے صورت ذوق نے کھینچا ہے، تو باطن میں تو لامکان میں جا رہا ہے کیونکہ خوشی غیر زمانی اور غیر مکانی ہے۔ اس دوست کی صورت جس کی طرف تو جا رہا ہے اس کی محبت کی وجہ سے تو جا رہا ہے، پس دراصل تو بے صورت کی طرف جا رہا ہے، اگرچہ تو اس مقصود سے غافل ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی سب کا معبود ہے، کیونکہ راستوں کو طے کرنا ذوق کی وجہ سے ہے، لیکن بعض نے دم کی طرف رخ کر لیا ہے، اگرچہ سر اصل ہے، انہوں نے سر کو گم کر دیا ہے، لیکن سر ان گمراہوں کے نزدیک گم ہے۔ وہ سر کی عطا دم کے راستے سے عطا کر دیتا ہے، وہ سر سے وہ عطا پاتا ہے، یہ دم سے دوسرے لوگوں نے پاؤں اور سر گم کر دیا ہے، چونکہ سب گم ہو گیا انہوں نے سارا پا لیا، گم ہو جانے سے وہ کل کی جانب دوڑ پڑے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر پہلے مضمون کی جانب عود کیا ہے کہ ذوق جو بے صورت ہے وہ تجھے شہر کی صورت کی طرف لے جاتا ہے، اگرچہ بظاہر تو شہر کی صورت کی طرف جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً تو لامکانی اور لازمانی ذوق کی طرف جا رہا ہے۔ دوست کی صورت کی طرف جانے کی غایت انس و محبت ہے جو بے
صورت ہے۔ دوست اور شہر کی طرف تیرا جانا ایک بے صورت کی وجہ سے اگرچہ تو اس سے غافل ہے، چونکہ ذوق کا مقصود ہونا پہلی مثالوں سے ثابت ہو گیا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سب کا معبود ہے، کیونکہ سب راستوں کا چلنا ذوق کی وجہ سے ہے، اور ذوق بخشی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب اس معبود کے ساتھ بعض کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے توابع کی طرف رخ کر رکھا ہے، یعنی افعال باری تعالیٰ کی جانب توجہ کر رکھی ہے، حالانکہ مقصود اس کی ذات ہے، چونکہ وہ اصل ہے، ان کو بھی ذات سے استفادہ ہوتا ہے اور ان کی توجہ بھی مقبول ہے۔ عبادت گزاروں کے مختلف مرتبے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی توجہ اور طلب حق افعال حق کے ذریعے اور واسطے سے ہے، یہ درجہ عوام کا ہے۔ دم سے مراد افعال باری ہیں، سر سے مراد صفات باری تعالی ہیں، یہ لوگ صفات کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں، اور یہ درجہ خواص کا ہے۔ اخص الخواص کا درجہ یہ ہے کہ وہ صرف ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اس سے بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ افعال کو مقصود بنایا نہ صفات کو، بلکہ ذات کو مقصود بنایا، لہذا ذات باری تعالی ان کو حاصل ہوئی۔ وہ تینوں شہزادے قلعہ ہوشربا میں پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ جین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور یہ جستجو شروع کر دی کہ یہ تصویر کس کی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔